آگے بڑھ چڑھ کر خوشی اور رغبت کے ساتھ جامعہ کا ہر طرح تعاون اور امداد کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا کو۔ ابھی ہم نے اپنے دعوت نامے میں لکھا تھا کہ دستار حفاظ بندی اور دستار حفاظ کرام اور ختم بخاری شریف، تو علامتی طور پر ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ایک دو چار منٹ میں حضرت مولانا تنظیم عالم قاسمی صاحب جو بخاری کا درس دیتے ہیں، ہمارے پاس بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ علامتی طور پر وہ ایک دو چار منٹ میں بخاری کی جو آخری حدیث، جو بڑی معروف حدیث ہے، عام طور پر ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں رہتی ہے، وہ اس کا تذکرہ بھی کریں، اور ایک 4-5 منٹ کے اندر وہ علامتی طور پر اس تکمیل کا، درس بخاری کا، ان بچوں کی سالانہ تعلیم کا یا 6ویں سال کی تکمیل کا یہ اس کو ذریعہ بنائیں۔ بیٹھ جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ جاؤ۔ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حدثني احمد بن اسحاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ بخاری شریف جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اگرچہ صحیح بخاری ہی میں تمام صحیح حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرطیں لگائی ہیں اور جس تقوی اور احتیاط سے انہوں نے کام لیا ہے، اور جو شرطیں ان کے پاس حدیث لینے کی ہیں، وہ کسی اور محدث کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ امام بخاری کی اس کتاب کو اللہ تعالی نے قبولیت عام فرمایا ہے۔ 16 سال کی مدت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی ورع و تقوی اور کمال علم کے ساتھ 6 لاکھ احادیث میں سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے، جس میں دونوں جلدوں میں مل کر 7275 احادیث ہیں۔ اس میں بعض حدیثیں 2 بار بھی آ گئی ہیں۔ مکررات اگر حذف کیے جائیں تو صرف 4000 حدیثیں بچ جاتی ہیں، گویا دونوں جلدوں میں 4000 احادیث اس میں موجود ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصول و عقائد سے لے کر غزوات و سیر، اسلامی معاملات، اسلامی زندگی اور پورے اسلام کو مختصر انداز میں انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ گویا اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ کتاب الوحی سے اس کا آغاز انہوں نے کیا۔ عام طور پر کتابوں کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق راست عرش الہی سے ہے، اور وہی جلوہ گر ہے ان کے ہر باب میں۔ وہی کی شاخیں ہیں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور پھر کتاب العلم لایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ علم کے بغیر کوئی آدمی اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا، اور پھر اس کے بعد فوراً کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم وغیرہ لایا ہے۔ یہ عبادات کا مسئلہ ہے۔ یہ عبادت کا مطلب ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور پھر اس کے بعد معاملات لایا ہے۔ شروع کیا ہے امام بخاری نے بہت اہم عنوان سے، کتاب الوحی سے، جو علم الہی ہے، اور ختم بھی کیا ہے امام بخاری نے محبوب الہی، یعنی ایسے عمل سے جو اللہ کو محبوب ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث میں
تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 حدیثیں ایسی ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے 2 بول ایسے ہیں جو 2 بول اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، یہ 2 بول اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو سننے والے کو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جو 2 باتیں اللہ کو محبوب ہیں تو پڑھنے میں بھی بڑا مشکل ہوگا، تو فوراً اس کا جواب آگے دیا گیا، نہیں، خفیفتان علی اللسان، یعنی اگرچہ وہ اللہ کو محبوب ہے لیکن زبان پر بہت ہلکے پھلکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر بات پیدا ہوتی ہے، ذہن میں آتا ہے کہ جب اتنے ہلکے پھلکے ہیں تو پھر میزان عمل میں کیا اس کا وزن ہوگا؟ تو آگے جواب دیا گیا، نہیں، ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان میں کل قیامت میں بڑا بھاری ہوگا، ایک طرف 99 رجسٹر ہوگا اور ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ جو کبھی زندگی میں پڑھا ہوگا، تو اس کلمہ لا الہ کا وزن وہ ان کا جھک جائے گا، وہ پلڑا۔ گویا یہ 3 صفات ہیں اس میں، میزان میں جس طرح آج کل بخار ناپنے کا ہے یا اس طرح اور بھی چیزیں، پانی ناپنے کا، کرنٹ ناپنے کا، پہلے زمانے میں آدمی سوچتا تھا کہ عمل کیسا ناپا جائے گا، لیکن آج کے ترقی یافتہ زمانے میں یہ چیزیں اب قابل شک نہیں رہیں، اللہ کے یہاں ہر ایک کا عمل تولا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں 3 باتیں بیان کیا ہے مختصر 2 منٹ میں۔ ایک تو سب سے پہلے تنزیہ بیان کیا ہے، تنزیہ کے معنی آتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر انسان میں، ہر مخلوق میں عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند آتی ہے، 9 اونگ آتا ہے، وہ سارے عیوب سے، سارے نقائص سے پاک ہے۔ اور اسی میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ جس میں تنزیہ ہے، جو سارے عیوب سے پاک ہے، تو وہی ساری تعریف کا مالک ہے، اس لیے اس کو تحمید کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ کلام پاک میں بہت جگہ اس کو حمد کہا جاتا ہے، یعنی ساری خوبیاں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے تمجید کو بیان کیا، حضور نے اس میں گویا تمجید کے مناتے ہیں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، گویا اس میں تنزیہ ہے، یعنی ہر عیب سے اللہ پاک ہے، اور اس میں تحمید ہے، یعنی ساری تعریف اور ساری کمالات کا مالک ہے، اور اس میں تمجید ہے، اللہ کی ساری عظمتوں کا مالک ہے، ساری بڑائیوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے اصول و قوانین پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد ہی فضیلت کی سند دی جاتی ہے، اور اس کتاب پڑھنے کے بعد اب باضابطہ ان کو مولانا اور عالم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ میرے لیے بڑی باعث سعادت ہے کہ مجھے ہر مہینے میں مجھ کو یہ کتاب کے 4 دن 5 دن اپنے حساب سے یہاں آ کر کے پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے کی یہ فضیلت ہے اور اس مدرسے کی یہ صفت ہے کہ ان کتابوں کے پڑھانے کے ساتھ خارجی صلاحیتوں میں بھی یہ طلبہ ممتاز ہیں۔ یہ محترم جناب ہمارے محسن مولانا خواجہ عارف الدین صاحب کی یہ طلب ہے کہ اس طرح کے یہاں رجال کار پیدا ہوں کہ وہ کار نبوت بھی انجام دے معاشرے میں، اور کتابی صلاحیت میں درک حاصل ہو۔ الحمدللہ یہاں سے وہ نمونے پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی عبد الرحمن صاحب صوفی نے، مولانا عتیق الدین صوفی نے جو آپ کے سامنے خطاب کیا، یہ اس کا ایک ادنا نمونہ تھا۔ اس طرح پتہ نہیں سینکڑوں طلبہ یہاں سے فیض پا کر کے دنیا میں وہ علم نبوت کے چراغ کو جگمگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے فیض کو عام فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حدیث یہ آخری کتاب کی آخری حدیث ہے. میں اس کے ساتھ ہی ان تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں ان کی فضلت کی تکمیل پر. ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قبول فرمائے اور ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے. حضرات ابھی طلباء کی دستار بندی ہو رہا ہے. ایک میرا خیال ہے کہ 10-12 منٹ میں کام ہو جائے گا. میں سب سے پہلے ان طلباء کو جنہوں نے فضیلت کی تکمیل کی ہے، جن کو حدیث کی آخری حدیث کا انہیں درس دیا گیا ہے علامتی طور پر، میں ان کو پہلے دستار بندی کے لیے بلاؤں گا. اس کے بعد جو حفاظ، جو خوش نصیب لوگ ہیں، طلباء ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ان کو زحمت دوں گا. میں اس سے پہلے ہماری کمیٹی کے بھی 4 ممبرس ہیں، ان کو بھی زحمت دینا چاہتا ہوں. برادر محترم انجینئر سلطان محی الدین صاحب جو ہمارے اس کمیٹی کے نائب صدر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. کے ساتھ ہی ساتھ برادر محترم مرزا چشتی حسن صاحب جو ہمارے اس کمیٹی کے ٹریجرر ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. پھر میں ساتھ ہی برادرم محمد زبیر صاحب جو ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. اور ہماری کمیٹی کے ایک ممبر اور ہیں بھائی احمد عبدالعلیم قریشی صاحب، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر لائیں اور ان کے ہاتھ سے بھی کچھ طلباء کی دستار بندی کروانی ہے. میں سب سے پہلے اس موقع پر عزیزم مولانا محمد توفیق صفی ولد محمد جاوید صاحب بابا پور نظام آباد سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں. اور میں حضرت مولانا محمد جعفر صاحب سابق نائب امیر جماعت اسلامی ہند سے خواہش کروں گا کہ ہمارے اس فارغ عالم دین کی دستار بندی فرمائیں. دستار بندی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک ٹوپی پہنائیں، پھر ان کو ایک شال اڑا دیں. اور یہ یہ شاہ سر پہ ڈال، یہ شایا انہیں پہنا دیجیے. یہ دستار فہد بولنے کی طرح سے تکبیر